الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی سنی، آپ نے اپنی امت کو یہ سبق بھی دیا، یہ وصیت بھی فرمائی کہ جب کوئی شخص گناہ کر بیٹھے، ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر کھڑا ہو، طہارت حاصل کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، پھر اللہ سے خوب معافی مانگے تو غفر اللہ لہ، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی: والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا کوئی اور گناہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تیرے سوا کون معاف کرے گا، ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا: اولئک لہم جزاء مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اللہ انہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ تو بھائی، جب تک انسان ہے، بشر ہیں، بھول چوک تو ہوتی رہے گی، بھول چوک تو ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے ایک تسلی کی نصیحت فرما دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، بھول چوک تو ہو جائے، لیکن اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اس میں تاخیر نہ کرو، آگے فوراً معافی مانگو۔ ٹھیک ہے، سچی توبہ بھی کی، آنسو بھی بہہ پڑے، پھر گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی فرمایا پھر بھی مایوسی کوئی نہیں، پھر آگے معافی مانگ لے۔ پھر سچی توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، فرمایا کوئی بات نہیں، پھر بھی مایوسی کوئی نہیں، پھر بھی آ کے معافی مانگ لے۔ جس قدر تو اس سے گناہ ہو جائیں، اسی قدر تو معافیاں مانگتا رہے۔ ان اللہ یحب التوابین، وہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو توبہ کرنے میں نہ تھک، اللہ معاف کرنے میں نہیں تھکتا، تو معاف کرانے میں نہ تھک، اللہ معاف کرنے میں نہیں تھکتا۔ تو یہ ہمت کر لے، تو اس قدر تو کوشش کر لے کہ جب بھی تو اس سے غلطی ہو جائے، باوضو ہو کے 2 رکعت پڑھ لے، اللہ کے سامنے کوشش کر رونے کی، نہ رو سکے رونے کی شکل بنا لے، اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، واللہ تجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری دے گئے کہ ایسا کر لے، کیوں گناہ تو ہوگا، غلطی تو ہوگی۔ ایک نوجوان آیا ابراہیم ابن ادم کے پاس، کہنے لگا: یا ابا اسحاق، انی مسرف علی نفسی فاعرض علیہ ما یکون زاجرا لها، فقال ان قدرت على 5 خصال لم تكون من العصاة۔ یہ ابو اسحاق ابراہیم ابن ادم کا لقب ہے۔ کہنے لگا ابو اسحاق، مجھ سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور بار بار ہو جاتا ہے، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ فرمایا ایسا کر، تجھے 4-5 چیزیں بتاتا ہوں، تو یہ کر لے، تو گناہگاروں میں شامل نہیں رہے گا۔ کب بتائیں؟
تو آپ نے فرمایا ایسا کر، ان اردت ان تعصی اللہ فلا تاکل شیئا من رزقی، جب تو چاہے نا کہ اللہ کی نافرمانی کروں تو ایسا کر اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دے۔ فقال الرجل كيف تقول ذلك يا ابراہیم والارزاق كلها من عند اللہ، ابراہیم یہ کیسے ہوگا کہ میں اس کا کھانا پینا چھوڑ دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے پھر نافرمانی جس کا کھا رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے، کچھ تو خیال کر۔ تو کسی کو کھلائے نوکر چوکر کو اور بار دروازے پہ آگے وہ تیرے خلاف ہی کرنے لگ جائے، کچھ تو ہوش کر، کیا کر رہا ہے؟ جس کا کھائے اسی کو نقصان پہنچائے، کیسی احسان فراموشی ہے۔ کہنے لگا یا ابراہیم ہاتھ ثانیہ، کوئی دوسری رائے بتاؤ، کوئی اور بتاؤ۔ کہنے لگا ایسا کر، ان اردت ان تعصی اللہ فلا تسکن بلادا، جب تو اس کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کے ملک سے نکل جا۔ فقال الرجل، ابراہیم یہ کیسے ہوگا؟ سارا ملک اللہ کا ہے، لہ مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری قناتیں اسی کے قبضے میں ہیں، کہاں سے نکلوں گا؟ پھر دیکھ تیرے گھر میں کوئی تیری نافرمانی کرے تجھے کیسا لگے گا؟ سوچ تو صحیح ذرا، کوئی تیرے گھر میں رہ کر تیری نافرمانی کرے تجھے کیسے لگے گا؟ اللہ کے گھر میں رہ کر تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، کوئی تیرے گھر میں رہ کر تیری نافرمانی کرے کیسا لگے گا تجھے؟ کہنے لگا اچھا تیسری بات بتاؤ کچھ، تیسری لاؤ۔ قال ان اردت ان تعصی اللہ فانظر مکان لا یراک فاعصی فیہ، ایسا کر کوئی ایسی خلوت تنہائی تلاش کر جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے کہ تجھے تیرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ایسی تنہائی تلاش کر۔ کہنے لگا ابراہیم وَهُوَ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ يَعْلَمُ سِرًّا، وہ تو رازوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، پہاڑوں کی اوٹ کو بھی جانتا ہے، سمندر اور دریا کے لہروں کے نیچے سارے خزانے بھی اس کے علم میں، کہاں جاؤں گا؟ يَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ، کہاں جاؤں گا؟ ہاں تو کہا بڑی ہمت ہے، جس کے گھر میں رہ رہا ہے، جس کا کھا رہا ہے، اسی کے سامنے جرت کر کے اس کی نافرمانی کر رہا ہے، بڑی ہمت ہے تیری، تو بڑا دل گردہ ہے، دکھا کے کر رہا ہے، بڑی ہمت ہے۔ ایک تو چھپ کے کرتا ہے نا آدمی، دکھا کے کر رہا، کھا بھی اسی کا رہا اور رہ بھی اسی گھر میں رہا اور کر بھی اسی کے سامنے جرت کے ساتھ ہے، بڑا جری ہے۔ کہنے لگا یا ابراہیم ہاتھ الرابعہ، کوئی چوتھی صورت بتاؤ۔ ایسا کر اذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له اخرني الى اجل معلوم، جب تیرا فرشتہ روح قبض کرنے آئے تو اسے کہہ درا یار ٹھہر تو جاؤ، توبہ کر لوں گا، میں تھوڑی توبہ کر لوں گا۔ کہنے لگا وہ نوجوان فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آتی تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتا۔ ابا اماں گھر میں نہیں ہے تو نہیں ہے، بیٹا چلا جایا کرتا ہے، باپ گھر میں نہیں ہے تو نہیں ہے، بیٹا رخصت ہو جایا کرتا ہے، اولادیں نہیں ہیں سامنے تو نہیں ہے، ماں چلی جایا کرتی ہے، فَإِذَا، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو بڑے بڑے قلعے بنا لے اور تو وہاں بیٹھ جا، موت تجھے آ کے وہاں بھی دبوچ لے گی، کہاں بچے گا موت سے، وہ تو کہیں نہیں تجھے چھوڑے گی۔ کہنے لگا اچھا یا ابراہیم ہاتھ الخامسہ، کوئی پانچویں چیز بتا دے، اس پہ کوئی عمل ہو جائے۔ اذا جاءك الزبانیہ وهم ملائکۃ جہنم فلا تذهب معهم وقل لهم اتركوني فلم اذهب معكم، کہنے لگا جب جہنم کے فرشتے آئیں تو جو جہنم لے کے جانے کے لیے تو کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جاتا۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم اس نوجوان سے کہنے لگے دیکھ جس کا کھا رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کے گھر میں رہ رہا ہے اسی گھر میں نافرمانی کر رہا ہے، جس کا کھا رہا ہے اسی کے سامنے نافرمانی کر رہا ہے، اور تو اس سے بچ بھی نہیں سکتا، اس سے بچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں تو کیا کر رہا ہے تو؟ کوئی عقل ہے؟ کس سے دشمنی مول لے رہا، کس سے دشمنی مول لے رہا؟ ہاں میرے عزیزو، جس رب کا اتنا اختیار ہے اور بندہ اس کو چھوڑ کر پھر بھی نافرمانی کرتا رہے،
کتنی بڑی ہلاکت اور حماقت ہے. اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے معافی مانگ لے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. دوسری طرف کہہ رہا ہے معافی مانگ لے معاف کر دوں گا. ایک آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا. ایک آدمی 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوا, کسی عابد کے پاس چلا گیا جو علم سے کورا تھا, علم نہیں تھا, ویسے تسبیحات بہت پڑھا کرتا تھا, عابد بہت بڑا تھا. اسے بزرگ سمجھ کے چلا گیا اس کے پاس. کہا میں نے 99 قتل کی ہیں, کوئی توبہ کی شکل ہے؟ کہا توبہ تو تیری نہیں ہو سکتی. اس نے کہا اچھا, جب 99 ہو ہی گئے تو پوری سینچری ہو جائے. اسے بھی قتل کر دی. کہا اب 100 ہو گئے, اب 100 ہو گئے. اب ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا جسے اللہ رب العزت نے علم بھی دیا تھا, عمل بھی دیا تھا. اس کے پاس گیا, کہا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ کہا ہاں توبہ ہے. کہا میری اور میری توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے, کیا کرنا چاہیے مجھے توبہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا انطلق الی الارض کذا وکذا فإن بها اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الی ارضک فإن ارض السوء. ایسا کر تیری توبہ ہو جائے گی, قبول ہو جائے گی. لیکن جس ماحول میں تو رہ رہا ہے اس ماحول کو چھوڑ کے اس ماحول کو اختیار کر لے, اس ماحول کو اختیار کر لے. اللہ کے نیک بندے, تیری توبہ قبول ہو جائے گی, تجھے استقامت مل جائے گی. جہاں تو اب رہ رہا ہے یہاں تیری توبہ نہیں چلے گی. اب یہ شخص سچا تھا, چل پڑا. جیسے چل پڑا راستے میں اس کی موت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دونوں قسم کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے, نیک کی بھی اور بد کی بھی. ایک کہتا ہے یہ میرا, ایک کہتا ہے یہ میرا. وہ کہتا ہے اس نے ایک زندگی بھر نیکی نہیں کی, قتل کی ہے. دوسرے نے کہا نہیں, اس نے توبہ کا سچا ارادہ کر لیا تھا, یہ توبہ کی نیت سے یہاں سے چل پڑا تھا. روایت میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت پلٹتا ہے, جیسے اس کی روح نکلتی ہے تو ایک بالش آگے بڑھتا ہے. تو انہیں حکم ملتا ہے دونوں فرشتوں کو کہ ایسا کرو کہ زمین ناپ لو, جہاں سے آیا ہے وہ قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہ قریب ہے. جب زمین ناپی جاتی ہے تو جہاں جا رہا ہے وہ بالش, ایک بالش کم ہے اس سے جہاں سے آ رہا ہے. تو حکم ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والوں کا یہ آدمی ہے, وہ اسے لے جائے, وہ اسے لے جائے. تو ایسا کریم داتا ہے میرے عزیزو, ایسا کریم داتا ہے, ایسا مہربان ذات ہے. لیکن تاخیر اچھی نہیں نا, تاخیر اچھی نہیں. جتنا جلدی ہو سکے اتنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النار. اللہ یوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے رات کے, دن کے گناہ گاروں کے لیے. رات کو ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا, اور اللہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کوئی رات کا گناہ گار جا کے مجھ سے توبہ کر لے, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اسے معاف کر دوں. کون توبہ کرنے والا؟ فإنکار اللہ رب العزت خود کہتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, جب تو نے مجھے بلایا اور مجھ سے امید رکھی اور مجھ سے معافی مانگی تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرے پر گناہوں کا کتنا بوجھ ہے. پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے پر گناہوں کا بوجھ کتنا ہے. اگر تو نے مجھ سے امید رکھی اور مجھے بلایا ہے, مجھ سے معافی چاہیے, تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے تیرے دامن میں گناہ کتنے ہیں, تیرے سر پہ گناہوں کا بوجھ کتنا ہے, اتنی مجھے پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت. اتنے گناہ ہیں کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے پھر بھی معاف کر دوں گا. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے, زمین سے بھری زندگی لے کے آئے گناہوں سے, جتنی زمین ہے اس سے بھر کر گناہوں کا ڈھیر لے کے آ جائے اور پھر مجھ سے ملاقات کرے, شرک تیرے پاس نہ ہو, تو میں اس سے زیادہ اپنی رحمت لے کے آؤں گا, اس سے زیادہ اپنی رحمت لے کے آؤں گا. ایک شخص نے زندگی کے آخری وقت چند اشعار کہے اللہ کے سامنے, کہنے لگا یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً. میں نے مانا کہ میرے گناہوں کی بہت کثرت ہے, لیکن یہ مجھے بھی پتا ہے کہ تیری مغفرت بھی بہت ہے, تیری مغفرت بھی بہت ہے. اے اللہ, اگر تیری طرف صرف نیک لوگ ہی آئیں تو تیرے مجرم کہاں جائیں گے؟
ان کان لا یرجوک الا محسن، اگر تجھ سے تیرے نیک لوگ ہی امید رکھیں تو تیرے مجرم لوگ کہاں جائیں گے؟ فمن الذی یدعو ویرجو المجرم، مجرم کہاں جائے گا؟ اگر صرف تجھ سے امید رکھنے والے نیک ہی ہوں، تیرے بندے مجرم لوگ کہاں جائیں گے؟ گناہگار کہاں جائیں گے؟ میں نے ویسے ہی تجھے پکارا ہے جیسے تو نے مجھے حکم دیا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اب تو بھی میرے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دے۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، ہاں تیری سے امید کا سہارا میرے پاس ہے، تجھ سے میں امید لیے بیٹھا ہوں، اور میں تجھ سے اسی امید کی بھیک مانگتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تاریخ میں اس کے بارے میں لکھا، جب اس شخص کا انتقال ہوا تو ایک شخص کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کے طور پہ، رہنمائی کے طور پہ خواب میں دکھایا، اور اس نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہہ رہا فقط غفر لی باربعۃ ابیات، اللہ نے مجھے ان 4 شعروں کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ ہاں، جس انداز کی ندامت اور شرمندگی کا اظہار اس نے کیا ہے، اللہ نے اس کے سارے ماضی کے گناہ معاف کر دیے، سارے معاف کر دیے۔ تو میرے عزیزو، یہ لمحات ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے۔ ایک شام ہے، 2 شامیں ہیں، ایک رات ہے، کچھ اللہ سے مانگ لیا جائے اور آئندہ کی استقامت بھی مانگ لی جائے، اور اللہ کے نبی نے نسخہ بھی دے دیا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یار پھر گناہ کروں گا باہر جا کر، توبہ کا کیا فائدہ؟ نہ، جب مجھ سے گناہ ہوگا تو توبہ بھی تو اللہ کے پاس ہے، دروازہ بھی تو کھلا ہے۔ کوئی ایسا نادان نہیں ہوتا کہ روٹی اس لیے چھوڑ دے، پینا اس لیے چھوڑ دے کہ دوبارہ پھر پیاس لگے گی۔ کوئی ایسا بھی ہے جو کھانا اس لیے نہ کھائے کہ یار پھر دوبارہ بھوک لگے گی، پانی اس لیے نہ پیے کہ یار پھر دوبارہ پیاس لگے گی، بلکہ کیا کہتا ہے، ارے یار پیاس لگے دوبارہ پی لیں گے، بھوک لگے گی دوبارہ کھا لیں گے۔ ہاں، تو میرے عزیزو، پھر کیوں خوف ہے، کیوں ڈر ہے؟ پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ دولت دیتا رہے گا، معافی کا راستہ اس کا کھلا ہے۔ اس لیے سچی ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔